پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغرض سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، سورج، چاند، ستارے گہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس دنیا کو نئے سرے سے آباد فرمائیں گے اور پھر کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور اس کے بعد کون کون سے معاملات درپیش آئیں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم کریں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ پیارے دوستو، دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزرے گا اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نئے سرے سے زمین، آسمان اور فرشتوں کو پیدا کریں گے۔ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس ڈھانچے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غمخوار اور مددگار نہ ہوگا۔ اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے
وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگی۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس چیز کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقی متقین کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سالہ ہوگا، اور لوگ بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ،
آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور سوال کیجئے، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے اور جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن کفار اور مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور یہ حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنا نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کمبختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ پیارے دوستو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائیں گے۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، اور کرامن کاتبین ان مشرکوں کی شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک ان نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک کیا تھا اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے اپنے بندوں کو کیا ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس وقت مشرکین کے تمام اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ ہاں، انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔
जहन्नुम की ये वईद सुनते ही मुशरिक लोग अपने जिस्म के आज़ा को लान तान करना शुरू कर देंगे और कहेंगे हमने तो तुम्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमें जहन्नुम का मुस्तहिक बना दिया। तो उस वक्त वो तमाम आज़ा जवाब देंगे कि जिस तबारक व ताला ने तुम्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, उसने हमें भी बोलने का हुक्म दिया था, तो हम किस तरह उसकी नाफरमानी कर सकते थे। उसके बाद अल्लाह ताला एक मुनाफिक से सवाल करेंगे, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत, हुकूमत, माल, दौलत और अहलो अयाल नहीं दिए थे? वो अर्ज़ करेंगे, क्यों नहीं या अल्लाह ताला, सब कुछ अता फरमाया था। अल्लाह ताला दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या तुम्हें यकीन था कि क़यामत आएगी और अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा? तो मुनाफिक अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या रब्बुल आलमीन, मुझे सब पता था, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरी किताब पर ईमान लाया और तेरे रसूल पर भी ईमान लाया और तेरे हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ी और रोज़े रखे और ज़कात भी अदा की। उस वक्त मुनाफिक अल्लाह ताला के सामने अपनी तारीफ़ करने में पूरा ज़ोर लगा देगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा ज़रा ठहरो, हम कुछ और गवाह लाते हैं। तो उस वक्त मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा कि मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज और रोज़ा करता रहा, लिहाजा आज मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा। उस वक्त अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसकी रान को बोलने का हुक्म दिया जाएगा। चुनाचा उसकी रान उसके बदन का गोश्त है और उसके जिस्म की हड्डियाँ और उसके जिस्म का रुआं रुआं उसकी मुनाफिकत की गवाही देगा कि एक तरफ तो ये नमाज और रोज़ा रखता, दूसरी तरफ कुफ़ार की दोस्तियों पर नाज करता और कुफ़ार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करता था, मुसलमानों को धोखा देता रहता, उनसे गद्दारी करता रहता। उस वक्त अल्लाह ताला उस मुनाफिक शख्स पर गज़बनाक होंगे और उस पर जहन्नुम को वाजिब कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इन सवालों जवाब के बाद अहले ईमान का नंबर आएगा, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत का अंदाज़ा अहले ईमान से कुछ निराला होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह ताला अपने करीब बुलाएंगे और उस पर अपनी रहमत डाल देंगे और अल्लाह तबारक व ताला इस मोमिन से सवाल करेंगे कि तूने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया था। तो उस वक्त मोमिन अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, हाँ रब्बुल आलमीन, मैंने वो गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह ताला उसके एक एक गुनाह के बारे में सवाल करते जाएंगे और वो मोमिन अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा कि अब तो मैं ज़रूर हलाक हो जाऊंगा और जहन्नुम में डाल दिया जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और मैं तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला इस मोमिन को जन्नत में भेज देंगे। प्यारे दोस्तों, जब ये सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हुकूक के मुतालिक सवाल कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मीज़ान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नामाए अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वज़न होने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुज्जत को कायम करने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। और इस मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पल्लड़ा भारी होगा वही लोग कामयाब लोग होंगे और जिन लोगों के गुनाहों का पल्लड़ा भारी होगा वो लोग नाकाम तरीन लोग होंगे। उस दिन जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पल्लड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात ख़ास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग थे। उस दिन हुज़ूर पाक अपनी गुनाहगार उम्मत की शिफात फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल फरमाएंगे और हुज़ूर पाक अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।